سے بھی یہ بھی یاد رکھیے اور اخروی اعتبار سے بھی اسلام دونوں عقیدے دیتا ہے، ایک عقیدہ نہیں دیتا۔ جو لوگ ایسی آیتوں سے صرف یہ عقیدہ نکالتے ہیں کہ آخرت کے اعتبار سے جو کوئی نیکی کریں گے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں دے دے گا جنت کے طور پر، اور جو برائی کریں گے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ جہنم دے گا آخرت میں، دنیا میں کچھ نہیں ہے، یہ عقیدہ غلط ہے۔ یہ اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے کے خلاف ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جو نیکی کریں گے اس کا اجر و ثواب آخرت میں تو ملے گا ہی ملے گا، سیمپل کے طور پر، رحم کے طور پر اس دنیا میں بھی اس کی بہت سارے اچھائیاں ملیں گی۔ جیسا اللہ تعالیٰ سورہ نور سورہ نمبر 24 کے اندر کہتا ہے کہ چاہے مومن مرد ہو یا عورت، اگر وہ ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ کرے تو ہم ان کے ان ایمان اور عقیدے کی بدولت اس دنیا کی زندگی میں بھی ایک خوش عیش زندگی دیں گے، بہترین زندگی دیں گے۔ کیا کہہ رہا اللہ تعالیٰ؟ چاہے مومن مرد ہو یا عورت ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرے تو ہم انہیں دنیا کی زندگی میں بھی اچھی زندگی دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اسی طرح جو لوگ برائی کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ آج برا کر لیں گے، جب اللہ کے آگے حاضر ہوں گے تب اللہ سے نعوذ باللہ نپٹ لیں گے، نہیں، اس کا وبال دنیا میں بھی ہونے والا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا جو جرائم پیشہ افراد ہیں وہ دنیا میں سکون سے جی نہیں پا رہے، رات میں نیند نہیں آتی ہے، حالانکہ گاڑی گھوڑا بندوق سب لے کر سوتے ہیں، چھرا چھری سب لے کر سوتے ہیں، پھر بھی سکون کی نیند نہیں آتی ہے، ہر بڑا کر اٹھتے ہیں۔ نہ صرف انہیں انسان پریشان کرتے ہیں بلکہ جنات و شیاطین پریشان کرتے ہیں۔ ایسے عجیب و غریب خواب دکھائی دیتے ہیں جیسے حقیقت میں تو کوئی انسان کا مرڈر نہیں کر رہا ہے مگر خوابوں میں لوگ ان کے مرڈر کرتے رہتے ہیں، تو ان کا جینا مشکل ہو جاتا ہے، سکون کی نیند غارت ہو جاتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، ظلم کی سزا اللہ تبارک تعالیٰ کبھی کہ دنیا میں بھی سیمپل کے طور پر دے دیتا ہے۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی جب برے اعمال کا صلہ جب دنیا میں مل رہا ہے تو آخرت میں کیوں؟ سوال ہے نا بھائی، برے اعمال کا اگر اللہ تبارک تعالیٰ بدلہ دنیا میں دے رہا ہے تو آخرت میں تو کم سے کم نجات ملنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں اللہ کے بندے اسلام کو صحیح سمجھ، دنیا میں جو بدلہ مل رہا ہے برے اعمال کا وہ صرف سیمپل ہے۔ کیا ہے وہ؟ سیمپل ہے کہ دیکھو اللہ کی پکڑ کیسی ہوتی ہے، اصل پکڑ ہے آخرت میں، حساب کتاب کے وقت، حساب کتاب کے بعد۔ یہ سیمپل ہے۔ جیسے آپ کسی بڑی انڈسٹری سے کوئی مال منگانا ہو تو پہلے کیا منگاتے ہیں؟ اس سے آپ کو پورے مال کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ مال کیسا ہے، چکھ کر دیکھتے اس کا ٹیسٹ معلوم ہو جاتا ہے، تول کر دیکھتے اس کا وزن معلوم ہو جاتا ہے، اس کی کوالٹی معلوم ہو جاتی ہے۔ ایسے اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں بھی لوگوں کو پکڑتا ہے۔ ان عذابہ شدید، اس کا عذاب بڑا سخت، اللہ تبارک تعالیٰ ڈراتا ہے۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت، اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے۔ تو دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ پکڑتا ہے اور بتلاتا ہے کہ دیکھو لوگوں میری پکڑ بڑی سخت ہے، تم بچ کر جا نہیں سکتے، تم مجھے عاجز نہیں کر سکتے۔ سیمپل کے طور پر اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں ایسا کرتا ہے۔ آخرت میں اصل عذاب ہے، ابدالآباد سزا ہے آخرت میں۔ تو اللہ کہتا ہے لہا ما کسبت، جو کچھ لوگ کریں اس کا بدلہ اچھائی کے طور پر انہیں دنیا میں اور آخرت میں انہی کے اعمال ہی کی وجہ سے ملے گا۔ وعلیہا ما اکتسبت، اگر وہ کوئی برا کام کرے تو دنیا میں بھی اس کا بدلہ ملے گا، آخرت میں تو ضرور ملے گا۔ اس بعد آگے اللہ کہتا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ ایمان والے بندے اپنے رب سے اس طرح دعا کرتے ہیں، جیسے اوپر ذکر آ رہا نا، ایمان لے آئے رسول اور ان کے ساتھ والے ایمان والے بھی ایمان لے آئے اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، اور یہ کیا کہتے ہیں، یہ عقیدہ کیا رکھتے ہیں، ہم کسی رسول میں فرق نہیں کرتے، اور کیا کرتے ہیں، یہ
ایمان والے بندے یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم نے تیرے احکامات سن لیے، تیری اطاعت ہم نے کر لی، اس لیے لہٰذا ہمارا رب ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر، اور ہمیں تیرے ہی پاس آنا ہے۔ جیسے یہ دعائیں کرتے ہیں ویسے یہ بھی دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے صحیح مسلم حدیث اس سے پہلے میں نے 2 بار پڑھ کے سنا ہے عربی متن کے ساتھ، جو اس آیت کے ناسخ ہونے اور آیت 284 کے منسوخ ہونے کے تعلق سے بھی ہے اور اس دعا کے تعلق سے بھی ہے۔ اس میں کیا آتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے ربنا سمعنا واطعنا، اے ہمارے رب، اے اللہ ہم نے تیرا سن لیا، تیری اطاعت کر لی، تو ہمیں بخش دے، ہم تیرے ہی پاس آنے والے ہیں۔ اور جب یہ کہتا ہے ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے رب ہماری پکڑ نہ فرما، ان نسینا او اخطانا، اگر ہم بھول جائیں یا چوک کر جائیں۔ تو حدیث میں آتا ہے جب بندہ ایسی دعا کرتا ہے اللہ کہتا ہے نعم، ہاں میں ایسا ہی کروں گا، جو تم چاہ رہے ہو میں نے ویسا کر دیا۔ کیا کر دیا؟ جو تم نے مانگا میں نے دے دیا پہلے ہی سے۔ قرآن مجید کی یہ وہ پہلی دعا ہے جو پہلے سے آلریڈی ایکسپٹڈ ہے، آلریڈی قبول ہے، قبول شدہ۔ مطلب ہے قرآن مجید میں بہت ساری دعائیں ہیں جو صرف دعا ہے، قبول ہوئی یا نہیں ہوئی نہیں بتائے، پر اس دعا کے تعلق سے حدیثوں میں کیا آتا ہے؟ جب بندہ کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے ہاں میں نے قبول کر لیا۔ ارے بندہ بولے تو صحیح، کب بول رہا ہے؟ کتنے مسلمانوں کو اس دن 2 آیتوں کی فضیلت معلوم ہے؟ کتنے مسلمانوں کو معلوم ہے؟ گن سکتے ہیں آپ انگلیوں میں، بعض لوگ تو پڑھ کے نکل جاتا ہے آگے، معلوم نہیں اس کی فضائل۔ یہاں تک کہ مجھے صحیح مسلم حدیث یاد آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں